ایک تابعی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی لکھا ہے۔ ان کا نام تھا حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں۔ قرآن مجید کے مفسر تھے، احادیث شریف کے محدث تھے، علم فقہ میں مجتہد تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور صحابہ کے شاگرد تھے، حتیٰ کہ بدری صحابہ کی زیارت کرنے والے تھے۔ بدری صحابہ سے مراد وہ صحابہ کرام جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی، ان کو بدری صحابہ کہتے ہیں۔ تو ان کی زیارت کرنا یا ان کی صحبت میں بیٹھنا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ تو حضرت سعید بن جبیر خود کہتے ہیں کہ میں لڑکا تھا، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے جیسے لڑکوں کے ہوتے ہیں، عید کا دن تھا، بنا سمرا، نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے، میں عید کی نماز پڑھنے آیا ہوا تھا عیدگاہ میں، اور ابھی تک نماز شروع نہیں ہوئی تھی، امام صاحب ابھی نہیں آئے تھے تقریر کرنے یا عید پڑھانے کے لیے، تو میں نے نفلوں کی نیت باندھی، میں نفل پڑھ رہا تھا عیدگاہ کے اندر۔ تو کہتے ہیں مجھے یاد ہے ابو مسعود بدری، حضرت ابو مسعود بدری وہ آئے اور انہوں نے آ کر میرے مونڈے کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگے صاحبزادے عید کے دن عیدگاہ میں عید سے پہلے نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے نفل توڑوا دیے کہ نفل نہ پڑھو، عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفل نہیں ہوتے۔ تو حضرت ابو مسعود بدری، ان کے نام کے ساتھ ہی بدری ہے، مشہور ہے حضرت ابو مسعود بدری، اور دو وجہ سے ان کو بدری کہا جاتا ہے۔ ایک تو غزوہ بدر میں شرکت کی وجہ سے بدری کہتے ہیں، دوسرا جس جگہ کے وہ رہنے والے تھے غزوہ بدر ہوا وہیں تھا، یعنی ان کے گھر کے قریب، اس وجہ سے بھی ان کو بدری کہا جاتا ہے۔ تو بدری صحابہ کی زیارت کرنے والے حضرت سعید بن جبیر، اسی طرح کئی حضرات کے وہ شاگرد تھے، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے تو انہوں نے خصوصی فیض حاصل کیا تھا، علم تفسیر ان سے پڑھا، علم حدیث ان سے پڑھا، علم فقہ ان سے پڑھا، ہر وقت حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث لکھوانا شروع کی، میں احادیث لکھ رہا تھا، احادیث لکھتے لکھتے میرے پاس کاغذ ختم ہو گیا، تو میں نے اپنے کپڑوں پر لکھنا شروع کر دیا، پھر اپنی ہتھیلیوں پر لکھنا شروع کر دیا۔ اور خود کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ ہوئے، آنکھوں کی بینائی جواب دے گئی، لوگ تو مسائل پوچھنے آتے تھے ہر وقت، تو لوگ مسائل پوچھنے آتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا تھا کہ اب مسائل لوگوں کو تم بتایا کرو۔ چنانچہ لوگ مسائل پوچھنے آتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو میری طرف ریفر کر دیتے کہ بھئی ان سے جا کے مسئلہ پوچھ لو، سعید بن جبیر سے۔ اور علم حدیث، علم فقہ اور علم تفسیر کے ساتھ جس علم کے اندر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، جیسے ہر آدمی ایک خصوصی فیلڈ ہوتی ہے جس کے اندر وہ اسپیشلائز کرتا ہے، تو خصوصی فیلڈ ان کی علم ریاضی تھی، حضرت سعید بن جبیر کی علم ریاضی کے اندر ان کو مہارت تامہ حاصل تھی، اس لیے وراثت کے مسائل، چونکہ وراثت کے مسائل کا تعلق علم ریاضی سے ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی عالم ہے اور اس نے پورا دین کا کورس کیا ہوا ہے تو آپ جا کر اس سے وراثت کا مسئلہ پوچھنے لگ جائیں، یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ اس کو ریاضی میں بھی کوئی شدھ بدھ ہے یا نہیں ہے، حساب کتاب بھی جانتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ وراثت کے اندر دین کے علم کے ساتھ ساتھ ریاضی کا علم جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اسی طرح حضرت سعید بن جبیر علم ریاضی میں ماہر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی وراثت کا مسئلہ پوچھنے آیا کہ جی ہمارے فلاں بزرگ فوت ہو گئے، اتنی جائیداد چھوڑی، اتنے وارث ہیں، کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس بندے کو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ سعید کے پاس جاؤ، وہ علم ریاضی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان سے جا کر مسئلہ پوچھو۔ تو کہتے ہیں میرے پاس آیا اور میں نے پھر اس کو اس کی پوری وراثت کا مسئلہ سمجھا دیا۔ تو یہ حضرت سعید بن جبیر ابتداءً حجاج بن یوسف کے ان سے بہت اچھے تعلقات تھے، بڑی عزت کرتا تھا، اور ان کو بھی کئی عہدے دے رکھے تھے۔
کوفہ کی بڑی مسجد کا ان کو امام بنا رکھا تھا، یعنی سرکاری مسجد کا سرکاری امام، اور پھر قاضی بنانے کی بھی کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر قاضی تو بنایا انہوں نے ابو بردہ کو۔ حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو ابو بردہ کو قاضی بنایا حجاج بن یوسف نے، لیکن ساتھ یہ کہا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سعید بن جبیر سے مشورہ کر لیا کرو، ان کے مشورے کے بغیر کسی کیس کا فیصلہ نہ کیا کرو۔ تو اتنی اہمیت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی تھی حجاج بن یوسف کے ہاں، لیکن اب حجاج بن یوسف سے ہر آدمی تنگ تھا۔ صحابہ کرام میں سے بھی جو حضرات حیات تھے وہ بھی پریشان تھے، تابعین بھی پریشان تھے، عام لوگ بھی پریشان تھے، لیکن اس کے خلاف کوئی خروج یا بغاوت یا احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، ڈرتے تھے لوگ۔ آخر کار ایک آدمی جن کا نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن ابن اشعث، انہوں نے علم بغاوت بلند کیا حجاج بن یوسف کے خلاف اور کہنے لگا کہ مزید ظلم برداشت نہیں ہوتا، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ چنانچہ اس نے احتجاج کیا، اس کا احتجاج بڑھتا گیا، لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے، بہت بڑی جمعیت بن گئی، اور یہ ساری کارروائی حجاج بن یوسف کے علاقے میں ہو رہی تھی، عراق کے اندر۔ عبد الملک بن مروان کو اس کا پتہ نہیں تھا، چنانچہ جب کارروائی بڑھ گئی تو عبد الملک بن مروان کو پتہ چلا، تو اب گویا کارروائی عبد الملک بن مروان کے خلاف ہو گئی، اس نے سرکاری فوجیں بھیج دی۔ ابن اشعث نے جب دیکھا کہ اب جو ہے کام باہر ہے اور کام نہیں ہو سکتا، تو ابن اشعث بھاگ کر سیستان چلے گئے، اور حضرت سعید بن جبیر ابن اشعث کے دائیں بازو تھے، گویا ہر وقت اس کے ساتھ تھے۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ اب میری بھی خیر نہیں، لہٰذا یہ وہاں سے کوفہ سے چلے گئے مکہ مکرمہ، وہاں چلے گئے۔ حجاج بن یوسف نے جو مکہ کا والی تھا اس وقت، خود گورنر تو یہی تھا، اس کی طرف سے جو نائب تھا اس کو حکم دیا، خالد نام تھا اس کا، کہ سعید بن جبیر کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر کو انہوں نے پکڑا اور حجاج کے پاس لے آئے۔ اب کیا خیال ہے، حجاج کو ان کا نام معلوم نہیں تھا، اچھی طرح جانتا تھا، صرف تذلیل اور تحقیر کرنے کے لیے حجاج بن یوسف نے جب وہ گرفتار ہو کے آئے حجاج کے پاس، تو حجاج نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت سعید نے جواب دیا میرا نام سعید ہے۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ انہوں نے فرمایا جبیر کا۔ سعید کا معنی ہوتا ہے نیک بخت، اچھے نصیب والا، سعادت مند، خوش نصیب، اور جبیر جو ان کے والد کا نام تھا، جبیر کا معنی ہوتا ہے جڑی ہوئی چیز، اصلاح کی ہوئی چیز۔ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے باہر پہلے زمانے میں پھٹیاں باندھتے تھے، اب وہاں پلستر لگاتے ہیں، تو ان پھٹیوں یا پلستر کو عربی میں جبیرہ کہتے ہیں، اور جبیر کہتے ہیں ان ہڈیوں کو جو آپس میں جڑ جائیں۔ تو حضرت سعید بن جبیر کے نام، حضرت سعید کا بھی نام کا معنی بڑا اچھا تھا اور والد کے نام کا معنی بھی اچھا تھا، تو حجاج بن یوسف کو یہ معنی پسند نہیں آیا، کہنے لگا نہیں تم سعید بن جبیر نہیں ہو، تم شقی بن کثیر ہو۔ شقی کا معنی بدبخت اور کثیر کا معنی ٹوٹی ہوئی چیز۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ تو حجاج کہنے لگا تو بھی بدبخت، تیری ماں بھی بدبخت۔ حضرت سعید نے جواب دیا غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، کہ کون بدبخت ہے کون خوش بخت ہے یہ تو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو حجاج بن یوسف غصہ آ گیا، کہنے لگا دیکھ میں ابھی تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں، میں ایک اشارہ کروں گا اور تو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعید نے جواب دیا اگر مجھے علم ہوتا کہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے تو میں تجھے معبود بنا لیتا، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ بھئی وہ رحمت للعالمین ہے، اللہ نے پورے عالم کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، تمام کائنات انہی کے سہارے سے چل رہی ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا اچھا یہ بتاؤ خلفائے راشدین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سعید نے جواب دیا کہ میں ان میں سے کسی کا وکیل نہیں ہوں،
ہر آدمی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اب حجاج نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ حضرت علی اور حضرت عثمان جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ نعوذ باللہ۔ حضرت سعید نے جواب دیا کہ اگر میں جنت اور دوزخ میں جاؤں اور وہاں کے حالات دیکھ کر آؤں تو پھر کچھ بتا سکتا ہوں، مجھے کیا خبر کون جنت میں ہے کون دوزخ میں ہے۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم جو تفریح کا سامان کرتے ہیں اس کے متعلق تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ حضرت سعید نے پوچھا بھائی مجھے کیا پتہ تم کس چیز سے تفریح حاصل کرتے ہو۔ اب عام زبان میں اس کو اگر میں کہوں، کہنا تو نہیں چاہیے، مناسب لفظ نہیں ہے، کتاب والے نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن عام زبان میں سمجھانا چاہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حجاج نے پوچھا تھا تمہارا مجرے کے متعلق کیا فتویٰ ہے، یعنی تفریح سے اس کی مراد یہی تھی۔ تو حضرت سعید نے کہا بھائی مجھے کیا پتہ تمہاری تفریح سے کیا مراد ہے۔ تو اس نے آرڈر دیا حجاج بن یوسف نے کہ جی بلاؤ طبلے سارنگی والوں کو، چنانچہ وہ موسیقی کے آلات لے کر لوگ آ گئے۔ تو حضرت سعید بن جبیر ہنس پڑے۔ حجاج نے پوچھا ہنسے کیوں؟ کہنے لگے کہ تم اتنے گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کر رہے ہو، اتنا ظلم و جبر کر رہے ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا، تمہاری اللہ پر جرت اور اللہ کے تمہارے اوپر حلم پر مجھے ہنسی آ گئی کہ اللہ کتنا حلیم ہے۔ خیر، اب اس نے کہا یہ بتاؤ کہ خلفائے راشدین میں سے تمہیں کون پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو وہی پسند ہے جو اللہ کو پسند ہوگا۔ کہنے لگا اچھا بتاؤ اللہ کو کون پسند ہے؟ تو کہنے لگے عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، مجھے کیا خبر اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کس سے زیادہ محبت ہے، کون زیادہ پسند ہے۔ خیر، کہنے لگا ٹھیک ہے میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ حکم دیا کہ بھئی وہ قتل کا سامان لایا جائے، جلاد کو بلایا گیا، وہ چمڑے کا ایک بچھونا بلایا گیا، نیچے چمڑا بچھاتے تھے، اس کے اوپر بٹھا دیا جاتا تھا، دو زانو پیچھے ہاتھ باندھ دیے جاتے تھے کمر پر، اور گردن پر تلوار چلائی جاتی تھی۔ اب یہ سارا کچھ یہ صرف کہانی نہیں ہے، ہم آپ کے لیے تو کہانی ہے، ایک مکالمہ کہانی ہے اور ہم سن رہے ہیں، لیکن جس پر بیت رہی ہو اس کو تصور کیا جائے کہ ان پر جن پر بیت رہی ہے، جن کے سامنے ہے کہ وہ چمڑا بچھا دیا گیا ہے، جلاد سامنے کھڑا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس وقت بھی حواس قائم ہے، ذہن اپنا کام کر رہا ہے، عقل پورے طور پر درست ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا اچھا بتاؤ آخری خواہش بتاؤ، چلو میں وہ پوری کر دوں۔ حضرت سعید نے کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھنے، یہ آخری خواہش بتاؤ کہ 2 رکعت نفل پڑھنے۔ چنانچہ اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے نفل پڑھ لو۔ اب انہوں نے نفلوں کی نیت باندھی اور یوں کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ میں نے منہ کیا اس ذات کی طرف جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے۔ تو حجاج کو غصہ آ گیا، کہنے لگا چلو اس کا منہ وہاں سے پھیر دو، دوسری سائڈ پہ کر دو، یعنی بیت اللہ سے منہ ہٹوا دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یہ نیت باندھ رہے ہیں تو ان کا منہ بیت اللہ سے ہٹا دو، دوسری طرف کر دو۔ جب منہ پھیرا گیا دوسری طرف تو حضرت سعید بن جبیر نے پھر بھی قرآن کی آیت پڑھی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس کا مطلب ہے کہ جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ موجود ہے۔ حجاج کو غصہ آ گیا، مزید تپ گیا، کہنے لگا ان کا منہ نیچے کر دو زمین کی طرف، اوندا لٹا دو۔ تو جب ان کو منہ زمین کی طرف کیا گیا تو حضرت سعید بن جبیر نے تب بھی قرآن کی آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا، زمین ہی میں لوٹائیں گے اور پھر زمین ہی سے تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو اب حجاج جب بالکل تل ملا گیا، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، حکم دیا جلاد کو کہ تلوار چلا۔ تلوار چلائی گئی، آپ کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ تو الگ ہونے کے بعد یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں یہ طبقات ابن سعد کے اندر لکھی ہے، عام کتاب میں نہیں لکھی، اور طبقات ابن سعد محمد بن سعد واقدی کی لکھی ہوئی ہے جو سن 200 ہجری میں فوت ہوئے تھے، یعنی 2ری صدی ہجری کے آخر میں لکھی گئی ہے کتاب، یہ آج کل کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب سعید بن جبیر کا سر الگ ہوا، نیچے زمین پر گرا، تو ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ ہر آدمی نے سنے جو وہاں موجود تھے۔
یعنی سر کے الگ ہونے کے بعد وہ الفاظ ان کی زبان سے بار بار سنے گئے۔ اور حضرت سعید بن جبیر نے مرنے سے پہلے آخری دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے قتل کے بعد حجاج بن یوسف کو کسی اور کو قتل کرنے کی توفیق مت دینا۔ چنانچہ اللہ والے تھے، ان کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت سعید بن جبیر رمضان شریف کا مہینہ تھا، رمضان میں ان کو شہید کیا گیا، سن 95 ہجری تھا، تو رمضان شریف میں ان کو شہید کیا 95 ہجری میں۔ ان کی شہادت کے کچھ دن بعد، 2-4 دن بعد ہی حجاج بن یوسف بھی فوت ہو گئے۔